اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنا، اس لیے کہ اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ روایت ابن خزیمہ کی ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے دو شفٹ میں چینج ہوتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر، تو لہٰذا تم اس نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب فجر میں تم نماز پڑھتے ہوں گے شفٹ چینج ہوں گی، تو پھر رات کے فرشتے صبح کے فرشتوں سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، رات میں کیا بندے کی حال میں پایا، تو کہیں گے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا فجر کی۔ پھر جب عصر میں آئیں گے پھر شفٹ چینج ہوں گی، تو تب وہ فرشتے پوچھیں گے شام کی کہ اس کو کیسے حال میں پایا، تو کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ عصر اور فجر یاد رکھا۔ تو جو لوگ یہ دو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جو ہے ابن خزیمہ کی روایت میں الفاظ اضافی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے الہی انہیں قیامت کے دن معاف فرما دے۔ جو لوگ فجر اور عصر کی پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنا، اس لیے کہ اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ روایت ابن خزیمہ کی ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے دو شفٹ میں چینج ہوتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر، تو لہٰذا تم اس نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب فجر میں تم نماز پڑھتے ہوں گے شفٹ چینج ہوں گی، تو پھر رات کے فرشتے صبح کے فرشتوں سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، رات میں کیا بندے کی حال میں پایا، تو کہیں گے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا فجر کی۔ پھر جب عصر میں آئیں گے پھر شفٹ چینج ہوں گی، تو تب وہ فرشتے پوچھیں گے شام کی کہ اس کو کیسے حال میں پایا، تو کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ عصر اور فجر یاد رکھا۔ تو جو لوگ یہ دو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جو ہے ابن خزیمہ کی روایت میں الفاظ اضافی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے الہی انہیں قیامت کے دن معاف فرما دے۔ جو لوگ فجر اور عصر کی پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح وہ یہ ہے مصیبت کے بعد ملی آسانی اور نعمت کو بھی آزمائش ہے، اس کا یقین رکھنا ہے۔ مصیبت کے بعد آنے والی جو نعمت اور آسانی ہے اس کو بھی آزمائش سمجھنا ہے، یاد رکھیے، اور اس پہ یقین رکھنا ہے کہ یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کہ مصیبت ٹل گئی تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں اب اس کے بعد آزمائش ختم ہوگی، نہیں، مصیبت اللہ نے ٹال دی ہے، لیکن مومن کے لیے میں نے کہہ دیا نا آزمائش کا سلسلہ فراوانی میں بھی ہے، تنگی میں بھی ہے، غریبی میں بھی ہے، مالداری میں بھی ہے، صحت میں بھی ہے، بیماری میں بھی ہے، اچھے جسم کے ساتھ بھی ہے، اپاہج پن کے ساتھ بھی ہے، آزمائش لگی ہے۔ تو اس بات کا یقین ہونا کہ مصیبت کے بعد ملی آسانی اور نعمت بھی آزمائش کا ایک حصہ ہے، اس چیز کو اگر ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ عزیز مصیبت کے جانے کے بعد ہم کبھی اللہ کے ناشکرے بندے نہیں بنیں گے، یاد رکھیں۔ لیکن جب یہ پوائنٹ ہم بھول جاتے ہیں کہ فراوانی اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، تو پھر ہم لوگ اللہ کے ناشکرے بندے بن جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو غریبی کی بات جب اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ تو میرے علم کے نتیجے میں، بیماری کے بعد اللہ اگر صحت دے دیتا ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ نہیں سوچ رہا یہ جو بیماری کے بعد صحت ہے یہ بھی آزمائش ہے، غریبی کی بعد مالداری یہ بھی آزمائش ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ غیر شرعی طور پر جو نعمتیں اللہ نے دی اس کو سیلیبریٹ منانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے بیماری سے صحت دے دی، ایکسیڈنٹ سے نکال دیا، مالی بحران مطلب آپ کا بزنس ڈوب گیا تھا اس سے اللہ نے آپ کو اوپر لا دیا، آپ کو زلزلے طوفان آندھی کے شکار ہوئے تھے اس سے آپ کو نکال دیا، کسی مصیبت میں تھے پانی میں ڈوب رہے تھے اللہ نے اسے نکال دیا۔ نکلتی غیر شرعی طور سے منانا، بھائی اپنی زندگی مل گئی اپنے کو نہیں، پھر کیا ہے، آ جاؤ، حرام کھایا جا رہا ہے، حرام پیا جا رہا ہے، حرام طریقے سے منایا جا رہا ہے، سمجھ رہے بات، یہ بالکل کامن دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے بس آزمائش اب ختم ہوگی، اپنے کو اللہ نے اولاد دے دی، جبکہ وہ تربیت کی آزمائش کو بھول جاتا ہے۔ تربیت بھی تو ایک آزمائش ہے، اللہ نے نعمت نہیں دی تھی اولاد کی، آج دے دی تو ایک ٹیسٹ بھی چالو ہوگا۔ کیا ٹیسٹ چالو ہوا؟ تربیت کا ٹیسٹ، تربیت کا مرحلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لیجیے آپ، اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، جب دی تو کہا قربان کرو اللہ کے لیے، پھر ٹیسٹ چالو ہوا۔ تو نعمت نہیں تھی، مطلب مصیبت میں تھے یا نعمت نہیں تھی اولاد کی، تب بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اللہ نے اولاد دے دی تب بھی اللہ آزما رہا۔ تو نعمت کے بعد کبھی یہ مت سمجھنا کہ اب تو ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں، بالکل ہم بالکل وہ رہیں گے۔ تو مصیبت کے بعد ملی نعمت بھی یاد رکھیے وہ بھی ایک آزمائش ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا، اللہ ہم کو آزماتا ہے ہم کیسے اترتے ہیں۔ اور غریبی کے بعد انسان امیری نصیب ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یا اولاد کے نہیں ہونے کے بعد اولاد دیتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے شکر ادا کرے اور اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ بیماری کے بعد اللہ صحت دیتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد اللہ شفا دے دیتا ہے، یا اسی طرح مالی نقصان کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا کے بزنس کو پھر بڑھا دیتا ہے، کھیتی ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کھیتی دیتا ہے، زمینات جو لی گئی بڑی مصیبت میں چھوٹی موٹی اللہ تعالیٰ اس کی ریٹ بڑھا کے پھر آپ کو آزماتا ہے، ساری چیزیں آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 49 میں فرمایا اور کہا
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو محض میرے علم کی وجہ سے ہے، میری کوشش، میرا علم، میرے وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل یہ فتنۃ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے بلکہ یہ آزمائش ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہی جانتے نہیں ہیں کہ اللہ بیماری کے بعد فراوانی دے کر آزمائش کرتا ہے، غریبی کے بعد مالداری دے کر آزمائش کرتا ہے، اولاد کو نہ دے کر پھر اولاد دے کے آزمائش کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ زلزلے، آندھی طوفان کے بعد انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ زندگی بدلایا، پھر وہی زندگی بھی چلتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ آزمائش ہے، تو اس کا یقین ایک مومن کو ہو کہ مصیبت جانے کے بعد فراوانی بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ پہلی چیز یاد رکھنا ہے مصیبت کے جانے کے بعد، ورنہ اگر یہ بھول گئے تو ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، اور جب تک یہ یاد ہوگا انشاءاللہ عزیز ہماری جس کو بولیں گے لائف، ہماری گاڑی صحیح پٹری پہ چلتے رہیں گے۔ آئیے سیکنڈ پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے مصیبت کے جانے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر کرنا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا پوائنٹس ترتیب میں نہیں، آپ کو جو پہلے جو بعد میں جیسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا تو آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے، مصیبت کے دوران بھی کر رہے ہوں گے، مصیبت کے بعد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بیان کرنا یاد رکھیے کہ اللہ کا شکر ہم ہمیشہ کریں، اور اللہ کا شکر زبان سے بھی اور دل سے بھی یاد رکھیں۔ اللہ کا شکر جو ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی ہو، اس بات کو ہم یاد رکھیں، اس لیے کہ بہت ساری بار ہم لوگ الحمدللہ منہ سے تو کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں نا منہ سے، لیکن ہمارے زندگی میں اس الحمدللہ کا اثر نظر نہیں آتا ہے نا۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور بڑے اس سے جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کر کے بتانا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بے حد یاد رکھیے، بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، نوح علیہ السلام کو اللہ بیان کرا ہے، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، اور یہ کشتی میں اطمینان کے ساتھ کب بیٹھے وہ؟ جب طوفان آیا، مطلب مصیبت شروع ہو رہی ہے، اور مصیبت کو ہٹانے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ تکلیف کے اندر آپ کو اگر پانی میں آپ ڈوب رہے اور کشتی مل جائے تو یہ ایک نجات ہے، مصیبت سے اللہ بچا رہا ہے نا۔ تو جب نوح علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مطلب پانی اور باڑھ کی مصیبت سے تم بچ جاؤ، تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے نا۔ تو کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، سے نجات دی ہم کو ایک ظالم ہم سے مراد وہ شرک کرتی تھی، اور شرک ظلم ہے یہاں پہ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا مصیبت جانے کے بعد کیا کہنا، ویسے تو پہلے بھی کہنا، بیچ میں بھی کہنا، لیکن چونکہ ہم بات کا دیکھ رہے ہیں اس لیے خاص رکھ رہا ہوں، الحمدللہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 میں کہا، 7 میں کہا، فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اور تمہارا پروردگار تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بات بیان کی تھی، اور آپ نے بنی اسرائیل کو یہ بات بیان کرنی کہ شکر ادا کرو گے تو زیادتی پاؤں گے، ناشکری کریں گے تو ہمارا عذاب، ہماری پکڑ بہت سخت۔ تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے زبان سے اور دل سے۔ تو کیا ہے زبان پہ تو ہے الحمدللہ، اور دل میں ہے کہ کیا سب سے لٹ گئے، اب کیا فائدہ، چلا الحمدللہ، فائدہ نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ آپ ٹیسٹ میں ناکام رہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا اور لے کر بھی آزماتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ چلیے آئیے تھرڈ پوائنٹ کیا کرنا ہے مصیبت کے جانے کے بعد، وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ یاد رکھنا کہ اللہ دوبارہ مصیبت لانے پر قادر ہے، کیونکہ جب مصیبت سے ہم نکل جاتے ہیں تو ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسا کہ اب اللہ اگلی بار یہ ٹیسٹ میں ہم کو ڈالنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ کہ اللہ پھر سے دوبارہ ایسی یا اس سے بڑی مصیبت لانے پر قادر ہے۔ جب تک یاد رکھیے یہ پوائنٹ ذہن میں رہیں گا، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہیں گے، اور یہ پوائنٹ جب ہم بھول جائیں گے تو ہر چھوٹی چھوٹی کامیابی ہم کو باغی، اور باغی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا نافرمان، اور اللہ کے نافرمان کے ساتھ ساتھ گناہ اور معصیت والا بندہ بنا دیں گے۔
سمجھ؟ تو اللہ اس سے بڑی مصیبت لا سکتا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، تو نعمتیں پھر باقی بھی رہتی ہے اور ہم بھی شکر گزار بندے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا، جس رب نے غم سے نجات دی ہے وہ اس پر قادر ہے کہ اس سے پچھلے غم سے بڑا غم تم پر لا، اس پہ قادر ہے۔ آئیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر جو 67 سے 69 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، دیکھیے کیا فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتی ہے جنہیں تم جس کو پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں۔ جب سمندر میں تم کو گم، اور میں نے بات آتی تھی مشرکین مکہ سمندر میں جب مصیبت آتی تو کس کو پکارتے تھے؟ خالص اللہ کو، چونکہ وہ جانتے تھے اللہ ہی صرف حق ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں تمہارے پاس سے، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے تمہارے پاس، پھر کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کو یاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف، زمین کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکر ہے، جب خشکی کی طرف آئے تو ناشکر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے؟ کیا تم کو اس کا خوف نہیں؟ اللہ تعالیٰ جب پانی میں بچا سکتا ہے، زمین میں تم کو دھسا بھی سکتا ہے، یا پتھروں کی آندھی تم پر برسا دے، پتھروں کی بارش تم پر کر دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے۔ مطلب سمندر میں اگر اللہ رب ہے تو زمین پر بھی اللہ ہی رب ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ سفر پر لے آئے سمندر کے، پھر سب دوبارہ لائے، اور تم پر تیز اور تند ہوائیں کہ جھونکے بھیج دے، اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، تم ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ۔ مطلب کوئی اللہ پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سمندر میں ہوتے ہو تو اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سمندر سے نکال دیتا ہے تو غیر اللہ کو مانگتے ہو، کیا بھول جاتے ہو اللہ زمین کے اوپر بھی تم کو دھسا سکتا ہے، آسمان سے پتھر کی بارش کر سکتا ہے، اور دوبارہ تم کو کشتی میں لا سکتا ہے، دوبارہ سفر کرا کے پھر تم پر ہوا بھیج سکتا ہے، اور اس سے بڑے عذاب میں، اس سے بڑی تکلیف مبتلا کر سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ ضروری ہے کہ جس اللہ نے مصیبت دی ہے اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، مصیبت جانے کے بعد جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا وہ نہ کریں گے، تو اللہ واپس سے اس سے بڑی مصیبت ہم کو لا سکتا ہے، اور وہی ضروری نہیں اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے بھی مصیبت لا سکتا ہے۔ آج مال میں آئی ناشکری کی ہم نے، کل جان میں آئیں گی ناشکری کی ہم نے، مال دولت عزت آبرو ہر چیز میں آ سکتی ہے آزمائش۔ کبھی بھی اس معاملے میں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی کوشچن کرے گا ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھرڈ پوائنٹ بڑا اہم، اس کو یاد رکھنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، جو یاد رکھیے کہ مصیبت جانے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ ہے رب سے دعا اور گڑ گڑانا جاری رکھنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے مصیبت کے دوران مناجات کی، رب کے سامنے گڑ گڑائے، جو کہ آہو بکا کی، روئے دھوئے، اپنی کمزوریاں بتائی، اپنی خامیوں کا اظہار کیا، چونکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خامیوں کا اظہار کرے اور اسے توبہ کرے کہ اللہ یہ غلطیاں ہوئی اس سے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ کیا، جیسے ہی اللہ فراوانی دیتا ہے آدمی سب بھول جاتا ہے، تو دعاؤں کا سلسلہ، گڑگڑانے کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ میں نے کئی بار دیکھا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیمار ہو گئے تو چہرہ بدل گیا، بیمار ہو گئے تو لباس بدل گیا، بیمار ہو گئی تو عادت و تواار بدل گئی، بیمار ہو گئے تو حلال حرام کی تمیز آ گئی، بیماری جیسی ختم ہوئی، چہرہ بدل گیا، لباس بدل گیا، حرام چالو ہو گیا، ہر چیز وہی پہلے زندگی لگ گئی، پھر اگلی بار بیمار ہوئے پھر چہرہ بدل گیا، لباس بدل گیا، تجارتیں بدل گئی، سب وہ کر رہے، پھر بیماری اچھی دی اللہ نے، پھر ویسے سمجھ رہا۔ تو آہو بکا، مناجات، دعاؤں کا سلسلہ یاد رکھیے، گڑگڑانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجز ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 12 میں فرمایا اور کہا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے خواہ جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ان حد سے گزر جانے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ جب اللہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے انسان کو تو دعا کرتا ہے لیٹے سے، بیٹھے سے اور کھڑے سے۔ لیٹے سے مطلب بہت ہی بری حالت ہے نا، اس لیے لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، زلزلے میں دب گیا کسی گھر کے نیچے، لیٹا ہوا ہے، پانی میں ڈوب گیا، لیٹا ہوا ہے۔ تو شروعات بھی ایک دم خستہ حال سے اللہ کرا، لیٹے سے کرتا ہے، پھر بیٹھے سے کرتا ہے، بیٹھا ہوا آدمی مطلب لیٹے سے اچھا ہے تھوڑا سا، بیٹھے سے کرتا ہے، پھر کھڑے سے بھی کرتا ہے کبھی،
لیکن جب مصیبت ہٹاتے تو ایسا ہو جاتا کہ جیسا کبھی مانگا ہی نہیں تھا، کبھی اس کو ضرورت ہی پڑی نہیں تھی اس کے رب۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ہم جو مصیبت کے دوران اللہ سے گڑگڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھنا چاہیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کو آپ غور کر لیں، اگر آپ خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کریں گے تو یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بدحالی میں چھوڑیں گا نہیں، وہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے بچے تھے ان کو سمجھائی تو کہا تھا، بیٹا یاد رکھ لو کہ اگر تم فراوانی میں اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تنگدستی اور مصیبت میں کبھی تم کو نہیں چھوڑیں گا، کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو تو تنگدستی میں تمہیں یاد رکھو، سمجھ رہے بات؟ آئیے حدیث کا روایت کے الفاظ دیکھیں کس طرح سے خوشحالی کی دعا کتنا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے خالی بیمار ہو، مصیبت ہو تو دعا کرے، خوشحالی کی دعا کے فائدے سنیے۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعائیں قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ فراوانی میں بکثرت دعا کرو، تنگدستی مصیبت پریشانی میں اللہ اس کی دعائیں سنے۔ اور ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مصیبت میں ہی کرے تو دعا قبول ہوتی، بعد میں کچھ کرنے کی۔ دوسری روایت سنی، جامع ترمذی کی روایت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ اور قطع رحمی کی دعا چھوڑ کر کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہ دیتا ہو، مطلب اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، نہ دیتا ہو، یا اس کے بدلے میں اس کے برابر کسی برائی اور مصیبت کو ٹال دیتا ہو۔ قطع رحمی کی دعا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ قبول ہی کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ دعا قبول کرتا ہے، کبھی اس کے برابر مصیبت اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اگر فراوانی میں آپ نے دعا کی جب اچھے تھے تو مصیبت کے ٹائم کیا ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے مصیبت کو ہٹا دیں گا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح جو سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو سفر پر جاتے وقت، مطلب اس سفر پہ گئے نہیں، سفر تکلیف ایک طرح سے ہے نا، بلکہ ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ سفر عذاب میں سے ایک عذاب ہے، سفر واقع میں وہ سفر ہے، وہ عربی کا سفر اور انگلش کا سفر، ٹھیک ہے، تکلیف ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں سفر سے پہلے، مطلب ابھی آسانی میں سفر پہ نکلے نہیں، کیا فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے سفر جاتے وقت کی دشواری پریشانی، لوٹنے کے وقت رنج اور غم، خوشحالی کے بعد بدحالی، مظلوم کی بددعا اور بری صورتحال سے پناہ مانگتے۔ سفر پہ جانے سے پہلے یہ کام کرتے، اچھی حالت میں یہ سب کر لیتے، تو اچھی حالت میں جو ہم کریں گے بری حالت میں وہ تمام چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اس چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آئیے ففتھ پوائنٹ یاد رکھیں، وہ یہ ہے مصیبت کے بعد تسبیح اور استغفار کی کثرت کرے۔ مصیبت سے پہلے بھی، مصیبت کے وقت بھی، مصیبت کے بعد بھی یاد تسبیح اور استغفار کثرت سے۔ اب آپ کہیں گے مصیبت کے جانے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت کے جانے کے بعد آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہ آپ شکر گزار بندے ہیں، اس بات کا یہ اعلان ہے نا۔ ہمارے پاس اگر کوئی مصیبت ہٹ جاتی ہے، بلا ٹل جاتی ہے، آندھی طوفان چلا جاتا ہے نا، جیسا زوردار آندھی آئی، آندھی ختم ہوئی، لوگ سیٹیاں مار رہے، تالیاں مار رہے، ہنس رہے، چلا گیا ختم ہو گیا۔ زلزلہ آیا، پریشان ہیں لوگ، جب تک زلزلہ چالو پریشان، زلزلہ ختم ہوا تالیاں، ڈھول، تاشے، تماشے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہو گیا بولے جو ہونا تھا، انجوائے کرو، بچ گئے اپن، ہے نا۔ نہیں، مصیبت کے بعد تو آپ کا اصل امتحان چالو ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم کامیابی دی۔ کیا کامیابی تھی؟ فتح مکہ۔ فتح مکہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ ایک شخص کو جس نے دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں نے اسے ستایا، اس کی جان لینے پر آ گئے، جس کی وجہ سے اسے اپنا شہر چھوڑ کر جو اس کو محبوب تھا اسے جانا پڑا۔ اب وہ اپنا شہر چھوڑ کر جا کے مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے حدیبیہ میں، معاہدہ مشرکین مکہ کی طرف توڑا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر واپس چڑھائی کرتے مکہ پر۔ ایک شخص جو اپنے وطن سے بے وطن ہوا، رات کے ایک حصے میں خاموشی کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چھوڑ کر زمین جائیداد دھن دولت چلا گیا، اب وہ واپس آ رہا ہے ایک فاتح اور کانکرر کی حیثیت سے۔ سچویشن کتنی امیزنگ ہے نا۔ ایک بستی سے آپ کو نکال دیا گیا، اب اس بستی میں آپ لوٹ کر آتے ہیں، اور لوٹ کر آ رہے ہیں، نکالا جائے تو آپ مظلوم ایک فرد تھے، واپس آتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے آرمی کے لیڈر ہیں، اور اب آپ ایک کانکرر کی حیثیت سے آتے ہیں اس شہر۔ کیا ہوتا ہے ایسی
رومی حکومتیں دیکھ لیجئے، بزنطینی حکومتیں دیکھ لیجئے، چینی ہے، بیبلونین ہے، میسوپوٹیمین ہے، سومیرین سے، ایجپشین سے، قومیں کی قومیں پڑی، چائنیز ہیں. کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ جب لوٹ کر آتے اور اس قلعے کو واپس فتح کرتے جو ان سے چھینا گیا تھا، برباد کر دیتے، انسانی جانوں کو ہلاک کرتے، جانوروں کو تک ذبح کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس لوٹ رہے اپنے شہر. جس بچی سے آپ کو مجبور کر کے نکالا گیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے سر کو جھکا کر داخل. روایت میں آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اللہ کی شکر، اور آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے غسل لیا اور 8 رکعت نماز پڑھی تھا اور سر جھکا ہوا تھا. ورنہ فاتو کے سر کیسے ہوتے ہیں؟ سر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تلواریں لہراتی ہیں ہوا کے اندر، لوگ چیختے اور چلاتے ہیں. آپ کا سر جھکا تھا، آپ جھکے ہوئے سر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے اور آپ نے نماز پڑھی. اور اللہ رب العزت نے کامیابی کو منانے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا. سورہ نصر کو پڑھیے غور سے. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے نبی جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، کامیابی ہے نا اس کا مطلب. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھو کہ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ آپ کا مشن تھا وہ کمپلیٹ اور اکمپلش ہو رہا ہے. کہ لوگ گروہ در گروہ، پہلے ہوتا تھا ایک آدمی 2 آدمی مکے میں آتے تھے، مدینے میں گئے تو 2 4 5 10 آنے لگے. فتح مکہ کے بعد تو قبیلے کے قبیلے آنے لگے، ہنڈریڈس آف لوگ ایک ساتھ آ رہے تھے. تو جب تم دیکھو لوگوں کو جوق در جو اسلام میں آ رہے ہیں، کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو. انہ کان توابا، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے نا. یہ طریقہ ہے مصیبت جانے کے بعد. اس لیے میں نے یہاں کہا تسبیح اور استغفار. فتح مکہ ہوئی، آپ تسبیح استغفار کر رہے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا مشن اکمپلش ہو گیا، پورا ہو گیا، تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اسی لیے جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اور موت سے قریب ہو، یا تو بوڑھا ہو کے موت سے قریب ہو، جوان ہو موت سے قریب ہو، تسبیح اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرے. کیونکہ اس صورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا. یہ ایک بیمار کے لیے ہو سکتا ہے جو اب شفا یاب نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک بوڑھے کے لیے ہو سکتا ہے جو اب مرنے والا ہے. خوب تسبیح، خوب استغفار کریں، اللہ توبہ قبول کرے. یہ ہے فتح اور کامیابی بنانے کا طریقہ. مصیبت، تنگ دستی، زلزلہ، آندھی، طوفان، ایکسیڈنٹ آپ سے بچ گئے، زندہ ہے، الحمدللہ، استغفراللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آپ چاہے میں لنگڑا لولا کیوں نہ ہو جائے ایکسیڈنٹ کے بعد، زندہ تو ہوں، شکر تو کر سکتا ہوں، تیری تصویر بڑائی تو بیان کر سکتا ہوں. یہ بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے. چھٹا کام کیا کرنا ہے ہم کو مصیبت کے جانے کے بعد؟ 6 پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے. مصیبت کے جانے کے بعد عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے. ہمارا معاملہ ہے کہ صرف مصیبت میں ہم محنت کرتے اور رب کی طرف دل لگاتے ہیں. مصیبت ٹلی، مشکل ٹلی، آندھی زلزلہ تھا تو خوب یاد کرو، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے. جیسی مصیبت آندھی گئی، صبح فجر ہی پڑے، نیکسٹ ڈے کی فجر نہیں پڑے، ہے نا. وہ آندھی طوفان تھا نا، کیا فجر ہوں گے، بچا لیا نا اللہ نے کافی. یاد رکھیے عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے. مصیبت جانے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ الشرح میں، سورہ نمبر 94، اللہ کیا فرماتا ہے سنیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیا فرمایا؟ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی. تو آپ تکلیف کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے، تو کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ دیکھیے آیت پھر کیا فرما رہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پس جب تو فارغ ہو، مصیبت کے بعد آسانی ہے. پھر جب تو فارغ ہو، فارغ انسان عام حالات میں ہوتا ہے، مصیبت میں پریشان ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے. پھر فرما رہا اللہ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے رب پروردگار ہی کی طرف دل لگا. تو جب تو فارغ ہو جائے تو کیا کرے؟ کہ فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، اور دوسرا فرمایا اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا. محنت کر اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا. اسی لیے میں نے کہا کہ مصیبت کے جانے کے بعد محنت کرنا، عبادت کے اندر رب کی طرف دل لگانا. صرف مصیبت میں نہیں، مصیبت کے بعد اللہ کے رسول فرمایا جا رہا ہے مصیبت کے بعد آسانی ہے، مصیبت کے بعد آسانی ہے. تو جب مصیبت ہٹ جائے تو کیا کرو؟ آپ اپنا دل رب کی طرف لگاؤ اور خوب محنت کرو عبادت میں اور اپنا دل رب کی طرف. ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے مصیبت کے بعد. آئیے مصیبت جانے کے بعد 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے.
اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا جیسے اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے. آپ مصیبت میں تھے، آپ ایکسیڈنٹ میں تھے، آپ زلزلے میں متاثر تھے، آپ باڑھ کے متاثر تھے، آپ بیماری سے متاثر تھے، آپ کے شہر میں طاعون پھیل گیا تھا، آپ خود ذاتی طور سے بیمار تھے، فلاں تھے. جیسی یہ مصیبت ہٹیں گی میں ان جیسے لوگوں کی مدد کروں گا. چل ہے نا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں کسی بھی ایکسیڈنٹ کو دیکھوں گا تو بھاگوں گا نہیں ان کی مدد کرنے کے. یہ نہیں سوچوں گا یار کہاں پڑتے چکر میں پھر اب ٹائم اپنا جائیں گا، اپنے کو بھی سفر پہ جانا نہیں. میں بھی تو ایک بار ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا. کسی بیمار کو دیکھ کر یہ نہیں بولیں گے کہ جاؤ یار کوئی نہ کوئی تو لے جائیں گا نا اس کو. میں کوشش کروں گا لے جاؤں. میں بھی تو ایک دن بیمار ہو کے سڑک پہ گرا تھا اور کوئی میری مدد کو نہیں آیا تھا، یا ایک آدمی آیا تھا تو اس کو آج تک آپ یاد رکھتے کہ اس نے میری مدد کی تھی، ہے نا. تو میں بھی کسی کی انشاءاللہ عزیز مدد کروں گا، یہ میرا تجربہ ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا ویسے جیسے اللہ نے احسان کیا ہے. محتاجوں اور غریبوں اور مسکینوں پہ احسان کرنا. مصیبت جانے کے بعد صدقات و خیرات کی شکل. اسی طرح مصیبت گزرنے کے بعد ان لوگوں پر خاص توجہ دینا جو ایسی مصیبت میں مبتلا ہے جس میں اللہ نے، جس سے مجھے اللہ نے نجات دی ہے. میں زلزلے کا متاثر تھا، کئی زلزلہ آئیں گا میں جا کے ضرور مدد کروں گا، کیونکہ میں بھی متاثر ہوا تھا زلزلے سے ایک بار. سمجھے نا، مدد کرنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے احسان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے کیا کیا احسانات ان پہ کیے، اور پھر بتایا کہ وہ بھی ایسے ہی حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان پہ کیا احسان کیا، اور پھر فرمایا کہ ایسا ہی احسان ہے نبی تم دوسروں پر بھی کرو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مصیبت آئے تو مصیبت زدہ لوگوں کی ہم بھی مدد کریں جس میں ہم مبتلا ہوئے تھے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ زوا سورہ نمبر 93. اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. اللہ کیا فرماتا ہے غور سے سنیے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور تم کو مقام نہ عطا کیا؟ جبکہ عربوں کے اندر ایک یتیم کا کیا مقام ہوتا تھا؟ یتیم کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. یتیم کی جائیداد لوٹ لی جاتی تھی. یتیموں کو تو کئی بار اگر اس کو بیچ دیا جاتا تھا بازاروں میں لے کے، ان کی ماؤں کی شادیاں کسی اور کے ساتھ کر دی جاتی تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور مقام نہ دے دیا سماج میں، کہ آپ یتیم تو ہوئے لیکن دادا آ گئے آپ کے، آپ یتیم تو ہوئے لیکن چچا آپ کے آ گئے. ہم نے ایک مقام دیا آپ کو. پھر فرمایا ووجدک ضالا فہدی، پھر ہم نے آپ کو جو ہے راہ راست پر نہ پایا تو ہدایت نہ دی. مطلب مشرکین برا شرک کا ماحول تھا اور اس میں اللہ کے رسول نے کبھی کوئی گناہ اور معصیت اور شرک کے کام نہیں کیے، تو کیا ہم نے آپ کو ہدایت نہ دی ایسے ماحول میں بھی کہ جبکہ سب برائیاں عام تھیں؟ پھر فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، پھر ہم نے آپ کو نہ پایا کہ آپ محتاج تھے، آپ کو ہم نے غنی بنا دیا، محتاجی کو ہٹا دیا آپ سے. 3 احسان بتائے. یتیم تھے تو آپ کو کھڑا کر دیا، مقام دے دیا. راہ راست پر نہ تھے تو آپ کو صحیح راستہ بتا دیا. مطلب سارے لوگ مشرک ہیں، اللہ کے رسول نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی برائیاں جو مشرکین میں تھے نہیں کیا اپنے دور جہالت میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو راہ راست پر نہ رکھا. تیسرا احسان فرمایا کہ آپ کو ہم نے محتاج نہ پایا اور اس کے بعد آپ کی مدد نہ کی اس محتاجی کے اندر. تو اب آپ کیا کیجیے سنیے. پھر اللہ نے فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر، اب آپ بھی یتیموں کی مدد کیجیے. یتیم تھے، آپ کو کھڑا کیا، آپ یتیم کی مدد کیجیے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا پس یتیم کو تو بھی سختی نہ کر، تو بھی یتیم کے ساتھ نرم سلوک کر. پھر فرمایا فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اور سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ مت کر، کیونکہ تو بھی ہے نبی سوال کیا ہم سے اور ہم نے تمہیں بھی عطا کیا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے. آپ کو ہم نے یہ حال میں پایا تو آپ بھی ان حالت والوں کی مدد کی ہے نا. تو اس لیے میں نے کہا مصیبت سے نکلنے کے بعد اس مصیبت میں مبتلا جس سے میں تھا ویسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. لیکن آج بڑا عجیب معاملہ ہے. مصیبت سے نکلتے ہم لوگ کیا کرتے معلوم؟ اس مصیبت میں لوگوں کو، پڑے ہوئے لوگوں کیا بولتے ہیں گناہ کیا ہوں گا اس لیے مصیبت میں. کیوں آپ نے بھی گناہ کیے تو مصیبت میں؟ نہیں میرے پہ تو آزمائش آئی تھی، میرے پہ آزمائش آتی ہے اللہ کے دین کی وجہ سے. اس پہ کیوں پھر آپ سمجھ رہے کہ عذاب آیا، اسی کیوں مدد نہیں کرتے ہو آپ؟ ہم بھول جاتے ہیں اس احسان و کمی مت بھولئے. اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری حالت تھی، ہم نے یہ کیا، تم بھی یہ کیا. ہم بھی اس مصیبت سے نکلے نا، ایسے لوگوں کی مدد کریں. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا اور کہا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 77 میں وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کیا فرمایا؟ اور تو احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان کیا. کس کو فرمایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. کس کو؟ قارون کو. قارون اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو حسن احسان کر. بنی اسرائیل تیرے رشتہ دار اتنے غریب ہیں، جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا. تو کیا کہا تھا قارون نے؟ ارے موسیٰ کون سا احسان، یہ تو میرے محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے اتنا کمایا. کیا کرتا تھا؟ فرعونیوں کی چاپلوسی کر کر کے مالدار بن بیٹھا تھا نا. یہ بنی اسرائیل کا بڑا مالدار انسان تھا. حالانکہ بنی اسرائیل غریبی میں تھی، پستی میں تھی، غلامی میں تھی، لیکن کیا ہوتا غلامی میں بھی تو ایک لیڈر ہوتا نا جو بیچ کھاتا پوری قوم کو، یہ وہ تھا. یہ مالدار تھا. لیکن
اللہ نے کہا احسان کر بنی اسرائیل پہ، اس لیے اللہ نے احسان کیا، زکات دے صدقات دے، تو کہا اپنا کہ زکات صدقات یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، تو احسان کر جیسا اللہ نے احسان کیا، تو مصیبت میں مدد کر جیسے اللہ نے تیری مدد کی، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ 8واں پوائنٹ یاد رکھیے، مصیبت سے جب نکل جائے، نجات مل جائے، تکلیف سے، دکھ سے، پریشانی سے ہم کو کیا کرنا ہے، مصیبت یا آفت سے نجات ملے لیکن اس کے تباہ کن اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اس صورتحال میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں۔ مصیبت چلی جاتی ہے لیکن اس کے تباہ کن اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھے۔ پہلا کام اللہ کا ذکر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا۔ مصیبت آئی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ دیکھتے کئی لوگ مر جاتے ہیں لیکن آپ بچ گئے اگر شکر۔ زلزلے آئے، کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی لوگوں کے مال گھر برباد ہو جاتے ہیں، شکر کیجئے کہ آپ کا گھر بچا، گھر نہیں بچا تو زندگی جان بچی، جو کچھ ہے اس پہ شکر کیجئے، پہلا کام۔ سیکنڈ چیز جو کرنا یاد رکھیے، اسی کے اندر یاد رکھیے، وہ ہے ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ متاثر ہوئے، تباہ کن اثرات اگر ہو رہے اور آپ ٹینشن لے رہے اس کا، تو ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ متاثر ہوئے۔ میں زلزلے میں دب گیا، سروائیور ہوں، زلزلے کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، لیکن اس کو دیکھیں جس کے دونوں ہاتھ اور پیر چلے گئے، آپ کا الحمدللہ میں کم از کم ایک ہی ہاتھ گیا نہیں۔ آپ سے زیادہ متاثر لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح نقصان پر صبر کرنا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ مال کا، جان کا نقصان، اور باڑھ آ گئی، گھر ڈوب گیا، زلزلہ آیا، گھر ٹوٹ گیا، بیماری آئی، گھر میں لوگ چلے گئے نا، کورونا میں ایسے کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ گھر کے کئی افراد ایک ساتھ انتقال کر گئے، مصیبت آئی، چلے گئی، صبر کرے اور اس کا ثواب طلب کرے اللہ سے۔ اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کو یاد کرے جن کو اللہ نے کیسے کیسے آزمائے، انبیاء، صحابہ اور صلحاء، نیک لوگ جو گزرے، شہداء کی زندگیاں آتی ہیں۔ اسی طرح کم وسائل اور میں قناعت پسندی کرے، ہو سکتا ہے مصیبت کے جانے کے بعد آپ کے وسائل کم ہو جائیں، مال تھا چلا گیا، صحت تھی چلے گئی، باڑھ کی وجہ سے گھر بہہ کر چلے گا، زمین تو والی گھر چلا گیا، گھر تو بچ گیا لیکن کھیتی پوری بہہ کے چلے گی، تو سال بھر کی فصل نہیں رہی، ہوتا ہے نا ایسا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی بھی چلے گئی، جانے بھی چلے گی، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا، لیکن مالی نقصان بھی ہو گیا، لوگ آئے چرا کے لے گئے، گاڑی میں پیسہ تھا، ہاتھوں میں زیور، سب ہوتا ہے، پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو کچھ بچا اس کے اندر قناعت، مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے جتنا رکھا اس میں رہوں گا۔ اسی طرح جاب یا کاروبار اگر ختم ہو جائے کسی چیز کی وجہ سے، آندھی طوفان، زلزلے، بارش، پینڈیمک ہوتا ہے نا، جاب چلی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے کمائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس معاملے میں یاد رکھیے روزی کے حرام ذریعوں کی طرف کبھی نہ جائیں۔ کورونا کے بعد خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، تقریباً 10 سے 15% لوگوں کی کارپوریٹ سیکٹر میں جاب جا چکی ہے، کئی لوگوں کی جاب تو باقی ہے لیکن ان کی جاب ایسی ہوتی تھی کہ تنخواہ تو 3000 ہے، انسینٹیوز پہ زندگی گزرتی تھی، اتنا بیچو تو اتنا کھاؤ، اب بکتا ہی نہیں سامان، مارکیٹنگ نہیں، تو 3000 سے کیا زندگی گزریں گی۔ حرام ذریعوں کی طرف کبھی جانا نہیں چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ذہنی یا جسمانی اگر نقصان ہو جاؤ تو ڈپریشن کا شکار نہ ہو، بلکہ جو ڈپریشن کا شکار ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ہمت سے کام لیں، توکل کرے اللہ پر، آگے بڑھے زندگی کو لے کر، ذاتی نقصان یا بیماری یا اپاہج پن یا نقصان پر صبر کرے۔ ذاتی نقصان مال کا، اپاہج پن، زندہ تو رہ گئے لیکن کورونا کا افیکٹ ہوا کہ ایک لنگ چلتا نہیں ہے، ایک پھیپڑا کام کرنا بند کر دیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ پیر چلے گئے، تو نقصان ہوا ذاتی، اپاہج پن آ گیا، لنگڑے لولے ہو گئے، زبان چلے گئی، آنکھ چلے گئی، ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ میں آنکھیں ٹوٹ جاتی ہے، جو کچھ بچا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور آگے اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ 9واں پوائنٹ یاد رکھیے، مصیبت کے بعد ہم کیا کریں، مصیبت میں پھنسے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنا، سوشل ورک، رفاہی کام۔ مصیبت میں پھنسے مطلب میں تو نکل گیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باڑھ آئی، باڑھ میں ڈوب رہا تھا، میں نکل گیا، اب میں نکل گیا اور جا کے آرام سے شیلٹر ویلٹر میں بیٹھ رہتا پوری ٹائم، بیٹھے رہو 1 مہینہ، اپنے کچھ نہیں کرنا ہے، گئے صحت یاب ہوئے، تھوڑا سا 1-2 دن بعد چلو اب میں بھی نکلتا ہوں، لوگوں کی مدد۔ زلزلہ آیا تھا، میں بچ گیا تو میں بھاگوں گا نہیں اس شہر سے، اب میں لوگوں کو تلاش کروں گا جو ملبوں میں دبے ہوئے، یہ نہیں کہ پیسہ روپیہ بینک آتے جا کے ڈھونڈیں گے، اب وہاں چکے زلزلوں میں یہ ہوتا ہے، لوگ بینکوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، لاشوں کے زیورات تک اتار لیتے ہیں، گھروں میں ڈھونڈتے، مالدار لوگوں کے گھر جو گرے ہوتے ہیں وہاں پیسے رہتے، یہ سب نہیں کروں گا، میں لوگوں کی جانوں کی تلاش کروں۔ ہو سکتا ہے بچے بچ گئے ہوں گے، بہت ساری بار ہوتا ہے بڑے بڑے گھر گر جاتے، چھوٹے بچے رہ جاتے کیونکہ وہ کالم کے نیچے آتے لیکن دب کے مرتے نہیں، چھوٹے رہتے، کم جگہ میں زندہ رہتے، کافی لمبے ہوتا ہے، 2-3 دن بعد بچے نکلے زلزلوں کے، تو میں اب رفاہی کام شروع کروں اسی وقت، اور اگر میں اس میں مبتلا نہیں ہوں لیکن ہوا تھا، مجھے پتا چلا تو بھی شروع کر دوں، اور ویسا نہیں ہے میں مبتلا بھی نہیں ہوتا لیکن مجھے خبر ملی تو بھی میں شروع کروں۔ ایک سروائیور جو اندر ابھی ہے وہ مدد کرے، ایک جو پہلے بچ چکا ہے وہ بھی مدد کی کوشش کرے، اور ایک جو مبتلا میں نہیں بھی ہوا پھر بھی مدد کی کوشش کرے۔ میرے گھر سے کچھ فیٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، میں فوراً دوڑ کے جاؤں، لوگوں کی مدد دے۔
تو یہ چیز یاد رکھیے وہ کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے تھے. حلف الفضول کا وہ واقعات کیجیے جس میں کمیٹی بنی تھی جو مصیبت یا ظلم جس پہ ہوگا ان کی مدد کے لیے بنی تھی, لوگوں کو پانی پلاتی تھی اور کہیں اس کے کام تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان ایک فرد کی طرح ہیں. اگر ایک شخص کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو اس کا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے, اور اگر اسی طرح اس کو درد محسوس ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے درد و تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مسلمان ایک جسد ایک جسم کی طرح, اور ہم کو حکم ہے کہ ہم ساری انسانیت کی مدد اور تعاون. ہم انسانیت میں مسلمانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں, جو بھی اس مصیبت میں مبتلا ہے مسلم ہو غیر مسلم, مرد ہو عورت ہو, بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو, سب کی مدد کریں. آئیے اسی طرح 10 اور آخری پوائنٹ جو مصیبت کے بعد ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے آئندہ مصیبت نہ آئے اس کی احتیاطی تدابیر کرنا ہے. آئندہ فیوچر میں ایسی مصیبتیں نہ آئے اس کی احتیاطی تدابیر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا, آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی آپ نے فرمایا کہا مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنک نہیں لگتا. ٹھیک ہے, مومن کو ہوشیاری لازم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں ایک بار خطا اٹھائے تو دوبارہ اس کو نہ کرے. اس کا معنی یہ ہے مومن کو ہوشیاری لازم ہے, جب ایک بار کسی چیز سے خطا ہو, غلطی ہونے سے نقصان اٹھائے, دوبارہ وہ کام نہ کرے. یہ اس کا معنی ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار ڈنک نہیں مارا ہے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں فزیکلی کہ سانپ ایک بل میں تو وہاں ڈنک ڈالے, اب میں سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالوں گا, غلطیاں تو وہی کرتے رہوں گا. میننگ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ 2 بار مسٹیک نہیں کرتا. مومن دانا اور ہوشیار ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے. سمجھا؟ تو پچھلے سال باڑھ آئی تھی, امکانات ہے یہ سال بھی بارش اچھی آ سکتی ہے. تو کیا کیا پرابلم پچھلے سال ہوئے تھے, احتیاطی تدابیر کریں, گھر کو اونچا کر لیں گے, ندی کو جو ہے دیوار بنا دیں گے تاکہ وہ پانی اندر نہ داخل ہو, اس کا لوڈ اس کا سیلاب اندر نہ گھس. کر سکتے ہیں نا ساری تدابیریں, وہ تدابیر کریں گے. آندھی آئی تھی پچھلی بار تو کیا ہوا تھا, جو ڈھیلی ڈھالے چیزیں چھتوں پہ رکھی تھی اڑتی گئی اور لوگوں کو جانی مانی نقصان ہوا. چھت پہ سے سارے ڈھیلی ڈھالے سامان ہٹا دیں گے. پچھلی بار سردی کا موسم تیز تھا, سب بیمار ہوئے تھے اور نیمونیا ہو گیا تھا, بچوں کو پھلا ہوا تھا. یہ بار سردی سے پہلے سردی کے کپڑے وغیرہ یہ وہ, گھر کی کھڑکیوں کو بند کرنے کا نظم, ہوا کم آئے بول کی سسٹم, سمجھے نا, یہ سب کا لکڑی وغیرہ گھر میں ہوتی ہے, ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, گیس کی ضرورت پڑتی ہے گرمی کے لیے, اس کا انتظام ہے نا. زلزلہ آیا تھا پچھلی بار تو کیا نتیجہ ہوتا زلزلے کے اندر کہ ہم نے گھر کی وہ ٹیکنالوجی کے مطابق گھر نہیں بنایا تھا جس کی وجہ سے گھر جلدی گرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں اب نیا گھر بنائے تو ٹھیک ہے, مہنگا ہوگا لیکن چھوٹا ہی صحیح, لیکن وہ